والی ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو this is the time to prepare yourself۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے،
اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے, مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا. پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے, اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمائے گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے. اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے یہ کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں, مگر مجھے کیسے پتا چلے, کوئی دلیل ہے, کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں, خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا, کہتا مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ, کمرے میں گیا, واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے. آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے. اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا, ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کو میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दिनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, वो बंदा कहता है जज साहब हुण वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12,000 दिनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले एक सिंगल पैनी उसके पास नहीं है और अगले दिन 12,000 दिनार हैं। दुरूद पाक वो वजीफा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह, ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा है, ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका मजमून है कि जो परेशानियों में हो, जो मुसीबतों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, कि दुरूद परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों को ले जाता है। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, और वाकई हक लिखा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। रजब को अल्लाह का महीना कहा गया और रजबुल मुरज्जब का आज माशाअल्लाह पहला जुम्मा है। नबी पाक फरमाते इन्ना रजब शहरुल्लाह, यानी बेशक रजब अल्लाह का महीना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रजब में एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे, आइए हम भी मिलकर पढ़ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे, आमीन। अब जरा गौर करें इस दुआ में रजब और शाबान की बरकत की दुआ के साथ साथ रमजान से कैसा प्यार छलक रहा है कि हमें रमजान तक पहुंचा दे, हमें रमजान से मिला दे। तो अल्लाह वालों को रमजान से बड़ा प्यार होता है। ये तीनों महीने बड़े कमाल के, रजब अल्लाह का महीना, शाबान के बारे में आका फरमाते अश-शाबान उश-शहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमजान के बारे में फरमाया कि रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप गौर करिए कि गोया नूर की सीढ़ियां हैं, रहमत का रास्ता है। पहले रजब आया, फिर शाबान आया और सुभान अल्लाह फिर रमजान। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते रजब जो है वो बीज बोने का महीना, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है। जो थोड़ी बहुत फसल और बाग को समझते हैं, पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, फिर क्या होता है, पौधा उग जाता है, फसल रेडी हो जाती है। तो फरमाया रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है, और रमजान फसल काटने का महीना है। और फिर उसको डिफाइन किया उन्होंने, वो क्या है, फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, यानी पानी नहीं डालता, तो वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा। तो बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, अब इबादत का सिलसिला शुरू करना है। अगर थोड़ी बहुत गर्द लग गई, मस्जिदों से दूर हो गए थे, इबादत में सुस्ती हो गई थी, तो ये रजब एक पैगाम दे रहा है कि अब आ जाओ, फिर सुभान अल्लाह मस्जिदों की तरफ आ जाओ, इबादतों की तरफ आ जाओ, तिलावत की तरफ। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते रजब में 3 हर्फ है, रा, जीम और बा। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी तफसीर क्या बयान करते हैं, कहते हैं रा से मुराद है रहमत इलाही, आखिर में जो बा है ना उससे मुराद है बिर यानी भलाई, और जो बीच में जीम है ना इससे मुराद है बंदे के जुर्म। अल्लाह की रहमत ये ऐलान करती है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदे के जुर्मों को कर दो, और अल्लाह की रहमत गुनाह मुआफ फरमा देती है। दिस इज ब्यूटीफुल मंथ, तैयार हो जाइए। अब नमाज कदा नहीं करनी, अब इबादतों से जी नहीं छुड़ाना, बल्कि इसमें जितने हो सके इसमें रोजे रखने। एक बड़ी खूबसूरत नहर का जिक्र है रिवायतों में कि जन्नत में ऐसी नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, कमाल की नहर है। और फरमाया इस नहर से वही पिएगा जो रजब में रोजे रखने वाला होगा। तो अल्लाह मुझे और आपको खूब नफली रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। रजब के वर्ड्स कितने हैं, 3, रा, जीम और बा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद
رحمت الہی. جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دو. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا اس مہینے میں. اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات. نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات. نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے. ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو دس از the time to prepare yourself. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو